چلیں جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج ہم نے جناب ڈسکس کرنا ہے مفردات کو۔ تو مفردات کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کو صرف ایک پرٹیکولر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، سنگل میننگ ہوں، ان کو ہم مفردات کہتے ہیں۔ مفردات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پارٹس آف سپیچ ہیں، عربک میں اجزائے کلام ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ان میں سے جو اسم ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے سارے۔ تو بھائی اسم کے چار ایسپیکٹس ہوتے ہیں، چار ایسپیکٹ سے ہم چار اینگل سے یا چار ایسپیکٹ سے ہم اسم کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے اس کا عدد، یہ نمبرز کیا ہیں۔ دوسرا ہے اس کی جنس، کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسری ہے اس بات کی خبر کہ بھائی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس کا کیس ہے، کیونکہ کیس سے کیا مراد ہے کہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو اب یہ چار چیزیں، چار ایسپیکٹ سے ہم اسم کو آبزرو کریں گے، اور ابھی ذرا ہم ایک ایک کر کے ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مزید انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ جب ہم عدد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اسم جو ہے وہ یا تو واحد ہوگا، یا ہمارے پاس عربی میں ہمارے پاس مثنیٰ بھی ہوتا ہے، یا تثنیہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ ہو جائے گا سیکنڈ، یعنی دو لوگوں، اور اس کے بعد جمع ہو جائے گا۔ ہم کچھ بات جمع بھی کریں گے۔ اب میرے پاس اگر ایک واحد اسم ہے، مثال کے طور پہ مسلم ہے، اس کو آپ فی الحال دو پیج تصور کر لیں۔ تو مسلمن ہے اگر فار ایگزامپل، تو مسلمن سے اگر میں اس کی مؤنث بنانا چاہوں تو بڑا آسان ہے کہ میں اس کی مؤنث اس طرح بنا دوں، آگے اس کے گولتا لگا دوں تو مؤنث بن جائے گی۔ اب اگر میں ان کا ڈوئل بنانا چاہوں تو یہ بن جائے گا مسلمان، تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلورل بنا دوں تو میں اس کو بنا دوں گا مسلمون۔ مگر ہم اس کی بات کس طرح کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ مسلمانے جو ہے نا، یہ مسلمین بھی ہو سکتا ہے، اور جو مسلمون ہے وہ مسلمینہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرے پاس یہ مسلمہ ہے تو یہ بھی تقریباً ویسے ہی بن جائے گی، مسلمہ سے مسلمتان، دو عورتیں، اور مسلمتین، دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے زیادہ بنانی ہے تو مسلمات، یا مسلماتن، یا مسلماتن، ٹھیک ہے، دو زیر آ جائیں گے یا دو پیش آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو تثنیہ ہو گیا نا، مسلمان اور مسلمین، مسلمتان اور مسلمتین۔ اگر مجھے جمع بنانی ہے تو جمع بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو جمع بنتی ہے بھائی جس کو ہم کہتے ہیں جمع، کیا ہو گیا، سالم۔ جمع سالم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیسک ورڈ ہے نا مسلمن، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، مور اور لیس اس کی اسٹرکچرنگ ویسی کی ویسی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے آگے کچھ الفاظ لگ جائیں گے، کچھ حروف لگ جائیں گے، سوری۔ اور دوسری فارم کیا ہوتی ہے، جیسے میں نے مسلمان سے مسلمونہ بنا دیا، آیتن سے آیتن کو چھوڑ دیں گے، صالحن سے میں صالحونہ بنا دیتا ہوں، صالحاتن بنا دیتا ہوں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ صالح اپنی جگہ پہ موجود ہے، صالح یہاں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔
تو ایسے کو ہم کہتے ہیں کہ جمع سالم ہے. سالم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو, بالکل مکمل ہو. پھر ہمارے پاس جمع مکسر ہو سکتی ہے. مکسر میں یہ ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں جبل سے, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, جبال بنا, اگر میں قلم سے اقلام بنا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے یہ فرق پڑے گا بھائی کہ یہ جو جبل کا جیم بے اور لام ایک ساتھ تھے, اب یہ ایک ساتھ نہیں ہے, یہ چینج ہو گئے. قلم کے اقلام جو ہے اس کے اندر قاف لام اور میم کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. پچھلی والی کا تو قاعدہ تھا کہ آپ نے مسلمونہ کر لیا یا مسلمینہ کر لیا یا مسلماتن کر لیا یا مسلماتن کر لیا, لیکن ادھر کوئی قاعدہ نہیں ہے. ادھر میں آپ کے ساتھ ایک شیٹ شیئر کروں گا انشاءاللہ, اس شیٹ کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر آپ کو بہت سارے اگزامپل مل جائیں گے کہ کس طریقے سے جمع سالم اور جمع مکسر بناتے ہیں, تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں. آپ اس کو بار بار پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے پہلے سے پڑھا. جیسے اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی وزن کی جمع کیا ہے, تو آپ نے پڑھا ہوا ہے اوزان. اب اوزان جمع مکسر ہے, تو آپ کو اس سے یہ پتہ چل جائے گا جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے ایکچولی. اور کیونکہ آپ اس سے پہلے سے فیملیئر ہیں اردو کی وجہ سے, تو آپ کو کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہے. تو جبل سے جبال, قلم سے اقلام, یہ جمع مکسر کی ایگزامپل. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا کانسیپٹ ہے یعنی عدد کا کانسیپٹ, یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن ابھی فی الحال ابتدا کے لیے اتنا ہی ہے کہ اسم کو 4 ایسپیکٹ سے ڈیفائن کرتے ہیں. اس میں سے ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ عدد ہے. یہ 4 طریقوں سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ایک ہے عدد. عدد کے اندر ہمیں یا تو سنگولر ملتا ہے, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں واحد مل سکتا ہے, ڈوئل مل سکتے ہیں جس کو تثنیہ کہتے ہیں, اور جمع مل سکتے ہیں جس کو ہم پلورل کہتے ہیں. اچھا, اب آپ آ جائیں جناب اس کے دوسرے ایسپیکٹ پہ, وہ ہے مذکر اور مؤنث یعنی جنس. سو عربی میں ہمارے پاس صرف مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے, نیوٹرل جینڈر ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو مذکر مثال کے طور پہ مسلم سے میں نے آپ کو مسلمہ بنا کر دکھایا تھا, تو صالح سے صالح, صالحۃ بن جائے گا. اب عربی میں جو مؤنث ہوتے ہیں نا, اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں, مختلف اینگلز ہیں ان کو دیکھنے کے. ایک وہ مؤنث ہوتا ہے بھائی کہ جس میں آپ کو آپ اس کو اس وجہ سے مؤنث کہتے ہیں کیونکہ جو اہل زبان ہوتے ہیں, جو اس زبان کو بولنے والے ہوتے ہیں, وہ اس کو مؤنث ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. وہ اس کو مذکر نہیں کہتے, اس کو مؤنث کہتے ہیں. اس وجہ سے آپ بھی اس کو مؤنث کہتے ہیں. یعنی کہ دہی ہے جیسے اردو میں, تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں دہی کھٹا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں دہی کھٹی ہے. اب آپ جا کے دہی کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے سے تو آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی اس کو کھٹا ہونا چاہیے کہ کھٹی ہونی چاہیے, اس کی کوئی جنڈر تھوڑی ہے. لیکن آپ اس کو کھٹا یا کھٹی کریں اپنی کلچرل اپبرنگنگ کی وجہ سے, کہ بھائی میں نے بچپن سے ایسے ہی سنا تھا اس لیے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. یہاں میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ زبان پہلے وجود میں آئی تھی, گرامر بعد میں بنی تھی. تو جب گرامر بنانے والوں نے دیکھا کہ بھئی السماء کو اذا السماء فطرت, السماء کو قرآن بطور مؤنث استعمال کرتا ہے, یا اس سے پہلے والے لوگ بھی مؤنث استعمال کرتے رہے. ظاہر ایسا تو نہیں ہوا کہ قرآن نے کوئی چیز جو مؤنث استعمال ہوئی تھی اس کو مذکر استعمال کر دیا. لینگویج اہل زبان کے انداز میں ہی اترا تھا, وہ بہترین لینگویج کے اندر اترا تھا. تو اذا السماء فطرت, تو جب آسمان کے لیے ایک نیگیٹو ٹرم استعمال کی گئی, جو ورب یوز ہوا وہ نیگیٹو ہے, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. تو یہ جو ساری ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ والے الفاظ جو ہے نا یہ نیگیٹو, یہ فیمنن ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ آپ کو فیمنن اس لیے ملیں گے کیونکہ اہل زبان اس کو فیمنن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث سماعی ہے, یعنی سماعی طور پہ مؤنث ہے. اہل زبان کے اس کو فیمنن یوز کرنے کی وجہ سے ہم اس کو فیمنن یوز کر رہے ہیں یا مؤنث یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری مثال ہے مؤنث کی, یا دوسرا اسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹ ٹائمس مؤنث اس لیے مؤنث ہوتا ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ ایک مذکر ہوتا ہے.
جیسے ابا کے اگینسٹ ایک اما موجود ہے تو اما مونس ہو گئی، کیونکہ ابا تو موجود ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مونس حقیقی، یعنی کہ یہ وہ والا مونس ہے جو کہ سچی مچی میں مونس ہے. سو ہمارے پاس جیسے مسلمون سے مسلمتن ہو گیا، ٹھیک ہے، صالحن سے صالحتن ہو گیا، یہ گول تا لگا کے مونس بنتے ہیں. لیکن اس کی اصل اگزامپل جو ہے نا وہ جیسے ابن سے امن ہو گیا، تو والد صاحب کے اگینسٹ ایک فیمنن موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس بھائی کے اگینسٹ ایک بہن موجود ہے تو یہ مونس حقیقی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس دادا کے اگینسٹ ایک دادی موجود ہے تو یہ مونس حقیقی ہے. جدن اور جدتن، اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ آپ نے سن رکھے ہوں گے، آپ کو سننے کو ملیں گے جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، کہ جو کہ مونس ہیں، اور اس لیے مونس ہیں کیونکہ ان کے اگینسٹ ایک مذکر موجود ہے. تو مسلم، منافق، کافر، یہ سارے الفاظ تو بار بار آتے ہیں، تو مسلمتن، منافقتن اور کافرتن، تو یہ سارے جو ہیں وہ اس لیے مونس ہیں کیونکہ ان کے اگینسٹ ایک مذکر موجود ہے، تو یہ مونس حقیقی ہیں. پھر مونس کی پہچان کیسے ہو؟ مونس کی سماعی کی تو کوئی پہچان نہیں ہے، حقیقی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اگر مسلمتن لکھا ہوا ہے، صالحتن لکھا ہوا ہے، یا اب امن لکھا ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی مذکر ہے تو اس لیے وہ مونس ہے، معنی بتا دیں گے آپ کو. تیسری چیز یہ ہے کہ عام طور سے اس کے اینڈ میں، عام طور سے کہہ رہا ہوں، ایک آتی ہے گولتا، ٹھیک ہے، جن الفاظ کے آخر میں گولتا آ جائے عام طور سے وہ مونس ہوتے ہیں. ریممبر دیٹ کہ ہر رول کے کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، صحیح. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گول تا سے اگر ہم آگے چلے تو الف اور حمزہ جہاں آ جاتا ہے وہ بھی مونس ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں خضرا، خضرا کلر ہے گرین، ٹھیک ہے، یا میں آپ سے کہوں بیضا، ید بیضا سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، تو سفید، یہ بھی کلر ہے، یہ مونس ہے. ٹھیک جناب، یہ ہو گئی دوسری سٹوری کہ مذکر اور مونس میں کیا کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کریں گے. تو پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ عدد کیا ہوتا ہے، دوسرا ہم نے پڑھا جنس کیا ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے نا وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو غور سے سنیے گا. اب ہم پڑھ رہے ہیں کیس. سو ہمارے پاس انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں لکھوں فار ایگزامپل، ہم بوائے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بوائے صاحب جو ہیں، بوائے کیم، آئی ہیٹ بوائے، اور بوائز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کیس کے اندر یہ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اس پورے سینٹینس کا، دوسری کہانی میں یہ صاحب جو ہیں یہ آبجیکٹ بن گئے، تیسری کہانی میں یہ پوزیشن شو کر رہے ہیں، ایک ریلیشن شپ شو کر رہے ہیں. تو اسی طرح عربی میں کیا ہوگا کہ میں کہوں گا کہ بھائی جا الولد، ٹھیک ہے، لڑکا آیا. پھر میں کہوں گا بھائی کہ ضربت الولد، اور پھر میں کہوں گا کہ کتاب الولد. ٹھیک ہے، اب آپ ایک فرق دیکھیں، یہ بوائے صاحب تو یہاں بوائے ہی ہیں نا کسی بھی صورت میں، آپ ان کا استعمال دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ بھیا یہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، یا پوزیشن شو کر رہا ہے، ریلیشن شپ شو کر رہا ہے. یہاں فرق ہے بھائی، یہاں کیا فرق ہے؟ اگر میرے پاس یہ صاحب جو ہیں یہ جا الولدو میں پیش کے ساتھ ہیں تو یہاں یہ زبر کے ساتھ ہے، اور یہاں یہ زیر کے ساتھ ہے. جو چیز پیش کے ساتھ ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مضموم ہے، اس کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں آپ کے پاس
نصب کے ساتھ ہوتی ہے ایک چیز، یعنی زبر کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں زیر کے ساتھ ہوتی ہے جہاں زبر کے ساتھ ہوتی ہے وہاں ہم کہتے ہیں مفتوح ہے، اور جہاں زیر کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مجرور ہے، سوری مکسور ہے، ٹھیک ہے. مضمون کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ پیش پڑا ہوا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ضمہ. مفتوح کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ زبر پڑا ہوا ہے. اور مکسور کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ زیر پڑا ہوا ہے. اب جو چیز مضموم ہے ایز اے سبجیکٹ اگر ہم آ رہی ہے وہ، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھیا یہ جو ہے مرفوع ہے. ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہی ہے تو مرفوع ہے، ایز این آبجیکٹ استعمال ہو رہی ہے تو منصوب ہے، اور ایز اے پوزیشن یا ایز اے ریلیشن شپ یوز ہو رہی ہے تو مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 فارمز ہو گئیں، ان کو ہم کیس کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹو کیس، آبجیکٹو کیس، اور تیسرا کیا ہو گیا؟ پوزیسو کیس. یہ جینیٹو بھی کہتے ہیں، جینیٹو کا ورڈ انگلش میں ہم بہت کم یوز کرتے ہیں، تو آپ پوزیسو سے یاد رکھیں. سو اگر ہم اچھا، اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں ایک جملہ لکھتا ہوں جس پہ میں فار ایگزامپل کوئی حرکات نہیں لگا، میں کہتا ہوں ضرب الولد. اب اگر میں اس پہ پیش لگا دوں تو اس کا مطلب ہے لڑکے نے مارا، اور اگر اس پہ میں زبر لگا دوں تو اس کا مطلب ہے لڑکے کو مارا گیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے اس سے. انگلش میں وہ فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ عربی میں اگر آپ صرف اور صرف حرکات بدل دیں تو اس سے معنی مکمل طور پہ بدل گئے. اگر میں نے کہا ضرب الولد تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکے نے مارا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں اس کو کہہ دوں ضرب الولد تو لڑکے کو مارا. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو آپ کو کہیں پہ جو اللہ کا لفظ ہے نا وہ پیش کے ساتھ نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو اللہ کا لفظ جو ہے وہ زبر کے ساتھ نظر آئے گا. وما قدر اللہ حق قدری. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے غمگین ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی اور وہ چلے گئے. کچھ ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں غمگین، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. آپ سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کی جتنی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری. ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. اتنا غم ہمیں کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال واپس آتے ہیں. تو اللہ کا جو لفظ ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو وما قدر اللہ، اس میں کوئی غلطی نہ کر دوں تو اس کو چھوڑ دیتے، زبانی کا چلا دیتے. تو اللہ یہاں منصوب استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اگر آگے چلیں تو اللہ لا الہ الا ہو پڑھتے ہیں آپ. کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کرنے کا فاعل ہے تو وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اور آپ نے پڑھا ہی ہوگا رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، ان المساجد للہ، ملام کی وجہ سے زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو مختلف جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا ہے. تو یہ زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ بیکاز یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بطور فاعل لفظ استعمال ہو رہا ہے، بطور مفعول لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا ان پوزیشن استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ہے جناب کیس. یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک تھا، تو آپ اس کو چاہیں تو جا کے کلمات کے اوپر اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس بار آپ کے ساتھ وہ لیسنس بھی شیئر کر دوں جن میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ. اچھا جی، آخری چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو معرفہ کہتے ہیں ہم ڈیفینٹ کو. تو اس کی سب سے آسان فارم یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے ساتھ ال لگ جائے وہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. یعنی میں پوائنٹ کر رہا ہوں اس کو. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں البیت، اس کا مطلب ہے دا ہاؤس. اور اگر میں کہوں بیتن تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی گھر، اینی ہاؤس، ون ہاؤس، اے ہاؤس، جیسے چاہے آپ ٹرانسلیٹ کریں ڈیپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ.
تو البیتو کا مطلب ہے وہ خاص گھر. اب یعنی کہ مجھے اور دوسرے بندے کو جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو یہ پتا ہے کہ میں کس گھر کی بات کر رہا ہوں. تو ال لگانے سے چیز ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے. اور بھی طریقے ہیں ڈیفینیٹ کرنے کے لیکن ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے آسان یہی ہے. اب میں جلدی سے ریوائز کر دیتا ہوں میں نے آپ کو کیا کیا بتایا تھا. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ سوال کر لیں, چارٹ میں لکھ دیں یا آ کے پوچھ لیں, جیسے چاہیں. اللہ, اچھا جی کوئی سوال نہیں ہے اس کا مطلب ہے. تو بھائی ہم نے آج 4 ایسپیکٹس آف ناؤن ڈسکس کیے. 4 ایسپیکٹس کیا ہیں؟ وہ 4 ایسپیکٹس ہیں کیس, جینڈر, نمبر اور کیپیسٹی کہہ لیں یا ڈیفینیٹ ہونا یا نہ ہونا کہہ لیں, وہ 7. تو جو کیس ہے وہ 3 قسم کے ہم نے پڑھے کہ بھائی یا تو سبجیکٹو ہوگا یا آبجیکٹو ہوگا یا پوزیسو ہوگا. سبجیکٹو ہوگا یعنی کہ اگر کام کرنے والا ہے تو پیش کے ساتھ ہوگا, مضموم ہوگا, مرفوع کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس کو انگلش میں نا ڈکلینشن آف ناؤن بھی کہتے ہیں, یعنی وہ ناؤن جو ہے اس آہستہ آہستہ گر رہا ہے اپنی کنڈیشن کے حساب سے, اسٹرینتھ کے حساب سے. آبجیکٹو ہوگا تو زبر کے ساتھ ہوگا, منصوب ہوگا. اور پوزیسو ہوگا تو زیر کے ساتھ ہوگا, بیت اللہ, کتاب اللہ, رسول اللہ. اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جینڈر صرف مذکر ہوتی ہے اور مؤنث ہوتی ہے. اور مؤنث میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس کچھ مؤنث ایسے ہوتے ہیں جو کہ اہل زبان مؤنث بولتے ہیں تو ہم بھی مؤنث بول لیتے ہیں, تو اس لیے ان کو ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں. پھر کچھ مؤنث ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کے اگینسٹ ایک مذکر ہوتا ہے, جیسے امن کے اگینسٹ ایک مذکر موجود ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ مؤنث کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. تو الف اور حمزہ اگر آ جائے تو عام طور سے وہ مؤنث ہوتا ہے, اور اگر گولتا آ جائے تو عام طور سے وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ تیسری بات ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عدد کے بارے میں. ہم نے پڑھا کہ عربی کے اندر واحد ہوتا ہے, تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. واحد سے مراد یہ ہے کہ سنگولر, تثنیہ سے مراد ہے ڈوئل, اور جمع سے مراد ہے پلورل. تو اب جب ہم واحد ہوتا ہے تو مسلم ہے فار ایگزامپل, جب اس کی تثنیہ بنائیں گے تو بنا دیں گے ہم اس کے آگے الف اور نون لگا دیں گے, اور اگر مسلمہ ہوگی تو مسلمتان کر دیں گے, اس کو الف اور نون لگا دیں گے. اچھا, یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہے حالت رفع میں. اب حالت نصب یا حالت جر کے اندر اگر ہم 2 کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں مسلمانے نہیں بولیں گے, ہم مسلمائنے بولیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا, لڑکے کی کتاب سرخ رنگ کی تھی, تو اب وہ لڑکا سے لڑکے ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا کیس چینج ہوا, اور میں نے اس لڑکے کو مارا, اگین وہ لڑکے ہو گیا لڑکا سے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا میں نے اس لڑکا کو مارا, کیوں؟ بیکاز میں اب اس کو ایک ڈفرینٹ کیس میں استعمال کر رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے اگر میں مسلمانے کہہ رہا ہوں حالت رفع کے اندر, تو میں مسلمین ہی کہوں گا حالت نصب میں, اور مسلمین ہی کہوں گا حالت جر میں. اسی طرح اگر میرے پاس خاتون ہیں تو میں مسلمتان ہی کہہ رہا ہوں, تو میں مسلمتین ہی کہوں گا اور مسلمتین ہی کہوں گا نصب اور جر کے اندر. اب آ جاتے ہیں پلورل کی طرف. تو مسلمونہ بھی پڑھا ہوگا آپ نے اور مسلمینہ بھی پڑھا ہوگا. تو اگر ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے یعنی کیس سبجیکٹو ہے تو وہ مسلمونہ ہوگا, اور اگر کیس آبجیکٹو ہے تو وہ مسلمینہ ہوگا, اگر پوزیسو ہے تو بھی مسلمینہ ہوگا. یعنی حالت نصب اور حالت جر میں یہ مسلمونہ سے مسلمینہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کے پاس مسلماتن ہے تو یہ مسلماتن اور مسلماتن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مؤنث میں مسلماتن سے مسلماتن مسلماتن. تو یہ 4 ایسپیکٹس ہیں ناؤنس کے جن کو ہم ایڈریس کرتے ہیں جب ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, کیونکہ آج میں نے باقی کلاسز میں بھی اتنا ہی پڑھایا ہے. تو آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مرکبات کی بات کریں گے. کوئی سوال آپ کا ہے تو کر لیں ورنہ ہم اس کو اینڈ کریں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ استاد کلاس میں محترم. دیکھ کر خوشی ہوئی تھی تو پڑھ چکے ہوں گے آپ سارا کچھ. جی استاد جی پڑھ تو لیا ہے، لیکن وہ جو آپ نے آج بتایا نا کہ لڑکا اور لڑکے رہے گا تو سنگولر ہی، اردو میں وہ جمع کی طرح نظر آئے گا. بالکل. تو یہ والا ہم نے پہلے نہیں کبھی غور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ ذہن میں بھی نہیں تھا. یہ آج ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. اللہ آپ کو خوش چلیں رکھے، اچھی بڑا بات ہے فائدہ ہوا. انشاءاللہ. اور یہ کہ پڑھتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ نیا سامنے آتا رہے گا. دوسرے یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ دینی تعلیم باقاعدہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ آپ نے اسے پڑھانا ہے، تو جی تاکہ کل کو انشاءاللہ. آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے پڑھا سکیں. تو بس آپ نے جی یہ جی چیز ذہن بالکل. میں رکھیں. بس استاد محترم آپ لوگوں کی اتنی شفقت محبت، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے لیے. آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ، جزاک چلیں اللہ. جی السلام انشاءاللہ علیکم. ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم